السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دیکھ رہے ہیں ہسٹوری یوٹیوب چینل۔ ویورز، تلواریں ہر زمانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں جنگوں میں، جبکہ جاپانی تلواروں کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ آج میں آپ کو جاپانی فوج کی تلواریں کے بارے میں بتاؤں گی۔ جاپانی فوج تلواریں کیوں رکھتے ہیں؟ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹو ہو سکتی ہے۔ جنگوں میں تلوار کا استعمال نیا نہیں ہے۔ جب سے انسان نے لوہے کی مصنوعات کو ڈھالنا سیکھا ہے، یہ ہتھیار مختلف اشکال میں سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے 16ویں صدی قبل مسیح میں تیار کی گئی تلواروں کا سراغ بھی ملا ہے۔ بعد ازاں ایک زمانے کو آئرن ایج سورڈ یعنی تلواروں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دور بہت مختصر تھا اور اس کا کوئی مستقل دور ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ایک رائے میں یہ 12ویں صدی قبل مسیح سے 8ویں صدی قبل مسیح تک رہا۔ اس زمانے میں لوہار لوہے میں کولتار اور کاربن کی آمیزش سے تلواریں تیار کیا کرتے تھے۔ سٹیل اسی کی انتہائی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس زمانے میں خنجر کے سائز سے لے کر کئی فٹ تک کی تلواریں تیار کی گئیں۔ قدیم ترین تلواروں کا سائز 24 انچ سے کم یا زیادہ ہو سکتا تھا۔ پھر زہر لودہ تلواریں تیار کی گئیں۔ ان کے بلیڈ کو زہر میں ڈبو کر ان کی خوفناکی میں اضافہ کیا گیا۔ معمولی سی زخم کھانے والے کے لیے بھی بچنا ناممکن تھا۔ تلواروں کی دہشت کو جاننے کے لیے 1937 میں دورے جاپانی میں فوجیوں سویوشی نوڈا اور توشی اموکائی نے 100 دشمن فوجیوں کو مارنے کا مقابلہ کیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بذریعہ تلوار 100 کھوپڑیاں کون پہلے تن سے جدا کرتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں تانبے سے بنی ہوئی تلواروں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ فتح گڑھ کے مقام پر کھدائی کے دوران 14ویں صدی قبل مسیح سے 17ویں صدی قبل مسیح کے زمانے میں استعمال ہونے والی تلواریں بھی ملی ہیں، لیکن ماہرین کا اندازہ ہے کہ انہیں گرے رنگ میں رنگا گیا ہوگا۔ جاپانیوں نے بھی قدیم دور میں ہی تلواروں کا استعمال سیکھ لیا تھا، جو ان کے ہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی مؤثر استعمال ہوتی رہیں۔ کچھ کا زمانہ 17ویں صدی قبل مسیح کا بتایا جاتا ہے۔ دراصل خنجروں نے ہی تلواروں کا روپ دھار لیا تھا۔ ان کی لمبائی 100 سینٹی میٹر تک ہے، تاہم ابتدائی تلواروں کی لمبائی 60 سے 80 سینٹی میٹر تھی۔ یورپ نے ابتدائی طور پر تلواروں کے لیے نائٹو ٹو کا نام بھی استعمال کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جولیس نائٹو نے ہی اپنی تحریروں میں تلوار نامی ہتھیار کی تشریح بیان کی تھی۔ انہوں نے اسے لمبی ضرب والی چیز لکھا۔ 13ویں صدی میں اٹلی کے شمالی علاقوں میں بھی اس کا استعمال شروع ہوا۔ ان تلواروں کا سائز عمومی طور پر 60 سے 70 سینٹی میٹر رکھا گیا، جبکہ خصوصی تلواریں 85 سینٹی میٹر تک لمبی تھیں۔ 1930 میں جاپان نے کئی طاقتور ہتھیاروں کی تیاری کے باوجود تلوار کو بھی فوجی سازوسامان کے طور پر شامل رکھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جاپان کی شاہی فوج اپنے ساتھ جدید بندوقوں کے علاوہ تلواریں بھی ضرور رکھتی تھی، کیونکہ تلواروں کو جنگجوؤں کا ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے جاپانی فوج نے خود کو یورپ سے منفرد اور الگ ثابت کرنے کے لیے ان کے ہتھیاروں کو چھوڑ کر خاص مواقعوں پر تلواروں کی نمائش کا طریقہ اپنا لیا۔ زمانہ قدیم میں بھی تلواروں کی نمائش شاہی طاقت کا مظاہر سمجھی جاتی تھی۔ اس کا تعلق کسی حد تک قدیم ثقافت سے تھا اور کچھ حد تک یہ جدید جنگی حکمت عملی کا حصہ بھی ہے۔ کیونکہ تلوار ایک ہتھیار تو ہے ہی، اسے دہشت ناک ہتھیار بھی سمجھا جاتا ہے۔ تلوار کی دہشت کسی بھی بندوق سے زیادہ ہے۔ قدیم رومی فوج نے بھی مڈل ایجز میں تلواروں کا استعمال کیا۔ بعد ازاں ایک قسم کی تلوار کو مائگریشن پیریڈ سورڈ کا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تلواریں دراصل 4 صدی سے 7ویں صدی کے درمیان میں اس وقت تیار کی گئیں جب یورپ سے امریکا کی جانب اور ایشیائی ممالک سے یورپ اور افریقہ کی جانب نقل مکانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 6 صدی کی ایک زنگ آلود فرانسیسی تلوار بھی ملی ہے۔ یہ جرمن میں بنائی گئی تھی، تاہم چین میں شانگ خاندان بھی اس قسم کی تلواریں تیار کی گئیں اور بعد میں ان کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پر بنائی جانے والی فلموں، لکھی جانے والی کہانیوں، کتابوں میں بھی جاپانی فوجیوں کو تلواروں کی نمائش کرتے دکھایا گیا ہے۔ اسے سامورا طریقہ کہا جاتا ہے۔ تلوار کی نمائش کے دوران یک زبان ہو کر بائیں نظی چلاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہالی ووڈ
اور یا بالی ووڈ کی فلموں میں ہی یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جاپانی فوج ہی نہیں، شہریوں کو بھی دوران جنگ یہی طریقہ ہے۔ بائنزی جاپانی زبان میں 10,000 برس کے ہم معنی ہیں، یعنی کئی ہزاروں سے برس تک یہ الفاظ خوشی کی تقریبات میں بولا جاتا رہا ہے۔ جاپانی فوجی تینوں ہکایلز بھی پکارتے ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب بادشاہ زندہ باد رہے، یعنی جاپانی بادشاہ ہزاروں سال جیے۔ تمام جاپانی فوجی جب ہزاروں سال لڑیں گے کا نعرہ لگاتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہیں تو ان میں ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے۔ جنگوں کے موقع پر متعلقہ یونٹ کا سربراہ، جسے این سی او کہا جاتا ہے، تلوار لہرا کر حملے کا آغاز کرتا ہے۔ کئی جنگوں میں جاپانیوں کی چھوڑی گئی ہزاروں تلواریں بھی قبضے میں لی گئیں۔ اتحادی فوجیوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر جاپان کو شکست دی۔ لاتعداد جاپانی فوجی جنگی قیدی بنا لیے گئے، تب ان کے قبضے سے تلواریں بھی برآمد ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مہم میں کامیابی پر تلواروں کو ہی سب سے اہم انعام سمجھا جاتا تھا، اس لیے وار ٹرافی کے الفاظ مستعمل رہے اور آج بھی انہی سامورائی تلواریں کہا جاتا ہے۔ جاپانیوں نے تلواروں کو کئی اشکال میں ڈھالا۔ سامورائی دور میں کئی صدیوں تک مختلف انواع اشکال کی تلواریں مستعمل رہیں۔ 12ویں صدی میں سامورائی دور کا عروج تلواروں کی بدولت ہی ہوا۔ بعد ازاں 1867 میں میجی انقلاب کے بعد جاگیردارانہ اور قبائلی سردار نظام یکسر کالعدم قرار دیے گئے اور ان کی مہارات اسی طرح بحال رہیں، بلکہ ان کا شمار سیاسی شرفا میں ہونے لگا۔ جنگ عظیم کے بعد جاپان نے اپنی شاہی فوج سے جدید فوج کا سفر شروع کیا۔ تب انہوں نے شنگنٹن کے الفاظ استعمال کیے۔ تلوار کی دھار شاندار بنائی گئی، جبکہ قدیم تلواروں کی دھار کو تیز کر کے بھی دوبارہ شامل کر لیا گیا۔ یاسوکونی شیزن دی گاسن اسکول اور ایچیبارا ناگاماتسو کے مراکز میں لوہار ہاتھ سے بنی ہوئی تلواریں تیار کیا کرتے تھے، تاہم فوج مشینی تلواروں کو ہی استعمال میں لاتی تھی۔ جرمنی اور برطانیہ کی جنگ میں بھی مشین میں بنائی گئی تلواریں ہی استعمال ہوئی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہتھیار ڈالتے وقت بھی تلواریں ہی قطار در قطار زمین پر رکھی گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے